یہاں تک جو ہے ہماری نظم ہو چکی تھی، اور ہادی رہنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی، مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے، یا میاں بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ہادی رہنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ شیطان کا ذکر تھا اوپر کے اشعار میں کہ شیطان کس طریقے سے مکر کرتا ہے، فریب دیتا ہے اور آدمی کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے ہادی اور رہنما کا، کہ بہت سارے انسان شیطان کی پیروی کر کے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کو غلط راستوں پر لے جانے والے بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہادی ہیں، جو رہنما ہیں، جو قائد ہیں، جو رہبر ہیں اچھائی کے، نیکیوں کے، وہ نیکیوں کے علمبردار ہیں، وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، برائیوں سے انہیں بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور خود بھی بچتے ہیں۔ ایک طرف برا آدمی برائی کے اڈے تعمیر کرتا ہے، برائیوں کی آماجگاہ بناتا ہے، تو دوسری جانب جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ مسجد بناتا ہے۔ مسجد یہاں پر ایک علامت ہے نیکی کی، بھلائی کی، خیر خواہی کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، جو اچھا آدمی ہوتا ہے، جو سلیم الطبع شخص ہوتا ہے، وہ نیکیوں کے کام کرتا ہے، نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، اور ان مساجد میں جسے کوئی نیک آدمی تعمیر کرتا ہے، آدمی ہی امام بنتا ہے اور خطبہ خواں بنتا ہے۔ امام امامت کرنے والا، آگے رہنے والا، قائد، پیشرو، جس کی تقلید کی جائے، جس کو بڑا مانا جائے۔ اور خطبہ خواں خطبہ دیتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ کون؟ آدمی ہی کرتا ہے۔ کسے کرتا ہے؟ آدمیوں کا رہبر کون ہو سکتا ہے؟ آدمیوں کا رہنما اور لیڈر کون رہتا ہے؟ آدمی ہی رہتا ہے، اور انہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ کون؟ خطبہ خواں۔ اور خطبہ خواں کون ہوتا ہے؟ وہ بھی آدمی ہی ہوتا ہے۔ پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور مسجد میں کہو یا گھر میں کہو، آدمی ہی قرآن پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی انسان ہی جو ہے ان چیزوں کا مکلف ہے، نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اچھائی اور برائی کا۔ کسی اور مخلوق کے لیے جو ہے یہ چیزیں نہیں ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ تو شاعر وہی کہہ رہے ہیں کہ مسجد جب بن جاتی ہے تو اس میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اور ذکر و تلاوت کرتے ہیں، نیکیوں کے، بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ پراگندہ طبع لوگ جو سلیم الطبع نہیں ہوتے، یا جن کو اچھی سنگت اور اچھی صحبت میسر نہیں ہوتی، وہ اس خدا کے گھر میں آنے کے بعد بھی
نیکی اور اچھائی کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ خدا کے گھر میں بھی وہ خدا کی نافرمانی کر گزرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر جو ہے وہ شاعر یہاں پر کر رہے ہیں کہ اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں۔ کہاں سے؟ مساجد میں سے جوتیاں چرانے کا کام بھی کون کرتا ہے؟ آدمی ہی کرتے ہیں۔ ایک عبادت گاہ ہے، مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یہ خدا کا گھر ہے، خانہ خدا ہے۔ وہاں جانے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی عبادت ہونا چاہیے، خدا کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے، خدا کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسجدوں میں جا کر کے بھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کی مثال نذیر اکبر آبادی نے دی ہے جوتیاں چرانے سے۔ ابھی یہ سلسلہ کم ہو چکا ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ مساجد میں سے باقاعدگی کے ساتھ جوتے چپل چوری ہوا کرتے تھے۔ اب ان چوروں کو چوری کرنے کے لیے دوسری چیزیں مل گئی ہیں۔ اب مساجد میں سے موبائل چوری ہوتے ہیں دوران نماز۔ پہلے چپل چوری ہوتے تھے اس قدر کہ مسجد انتظامیہ کو لاکر بنانے پڑتے تھے۔ بہت ساری مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ لاکر بنے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے باکس بنے ہوئے ہیں اور ان میں تالے لگے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی کو ایک ایک باکس جو ہے وہ الاٹ کر دیا جاتا تھا، اس کی چابی دے دی جاتی تھی جو وہاں کے مستقل مصلی تھے، اور پھر وہ اس کا سالانہ کرایہ بھی ادا کیا کرتے تھے تاکہ ان کے چپل محفوظ رہیں خانہ خدا میں۔ لیکن بعد میں جب کچھ حالات نے الگ رخ اختیار کیا تو پھر وہ جو لاکر تھے وہ مساجد سے نکال دیے گئے، یا پھر ان کا جو کہنا چاہیے کہ دروازہ تھا آگے کا لاک کرنے والا حصہ وہ کھول دیا گیا تاکہ اس میں کوئی غیر مناسب چیز چھپا کر کے نہ رکھے۔ لیکن اب زمانے نے ترقی کر لی ہے، اب چپل کی بجائے کیا، چپل کتنے کا 100-200 روپئے کا ملتا ہے، اب 1000 2000 5000 10,000 روپئے کی چیز 20,000 کی چیز جو ہے وہ چور چوری کرتے ہیں خانہ خدا سے۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں کہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نمازیوں کی سی ہیئت بناتے ہیں، اور اس کے بعد جب آدمی رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو موبائل اٹھا کر کے جو ہے یہ بھاگ جاتے ہیں۔ جوتے چرانے والوں کے وقت میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، CCTV کیمرے مساجد میں نہیں لگے ہوئے تھے، تو ان کی ویڈیو نہیں بنتی تھی۔ لوگ جو ہے وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے وہ دوران نماز مسجد سے گیا ہے اور اس کے حلیے سے وہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی اچھا آدمی وہ نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ جو ہے گھات لگا کر بیٹھتے تھے اور انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا کرتے تھے اور ان کی پھر خوب اچھی طریقے سے پٹائی ہوتی تھی۔ لیکن آج زمانے نے ترقی کر لی ہے، مساجد میں بھی CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر پورا کے پورا ویڈیو ان کا کیپچر ہو جاتا ہے، فوٹیج بن جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ سلسلہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے، آئے دن اس طریقے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پھر آگے اسی جوتے چرانے کے سلسلے کو نذیر اکبر آبادی آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی تاڑنا۔ ایک آدمی جو ہے وہ ان کو دیکھتے رہتا ہے، گھات لگا کر کے بیٹھے رہتا ہے، ان کو نظر میں رکھتا ہے، بغور دیکھتے رہتا ہے کہ ہاں یہی شخص ہے، اسی پر مجھے شک ہے، یہی آدمی لوگوں کی جوتیاں چراتا ہے، تو ان کو جو ہے چھپ کر کے دیکھتے رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس قبیح فعل کو انجام دیتا ہے اسے رنگے ہاتھوں
گرفتار کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اگلے بند میں فرماتے ہیں یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی۔ اور یہ دنیا ایسی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے پر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ کیوں قربان کر رہا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے اپنی محبت میں، اپنی عقیدت میں دوسرے آدمی پر اپنی جان کو کیا کر رہا ہے؟ قربان کر رہا ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔ جیسے ہم لے لیں، والدین اپنے بچوں کے لیے جو ہے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ہر وقت جو ہے انہیں فکر رہتی ہے کس کی؟ اپنے بچوں کی، ان کے آرام کی، ان کی ضروریات کی تکمیل کی۔ وہ خود کو تکالیف میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جو ہے وہ دیکھنا گوارا کرتے ہیں، لیکن ان کے بچے پر جو ہے وہ کوئی تکلیف آ جائے انہیں یہ چیز گوارا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر رشتہ داروں کو ہم دیکھتے ہیں یا دیگر انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں کے لیے جیتے ہیں، دوسرے انسانوں کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے کسی شخص کا، وہ اپنی جان پر کھیل کر کے جو ہے اپنے باس کی جان بچاتا ہے۔ یا ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے جو راستہ پار کر رہا ہے اور اسے ایک چھوٹا بچہ دکھائی دیا جو کسی سواری کی عزت میں آنے والا ہے، تو اپنی جان کو داؤں پہ لگا کر کے کیا کرتا ہے؟ اس بچے کی جان بچاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر معاملہ مختلف ہے۔ زمانہ ترقی کر گیا ہے، دوسروں کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے، اپنی فیملی کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ حادثے سے متاثر لوگوں کی جان بچانے کی بجائے، ان کی مدد کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں آگ لگ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا تو دور تماشائی بنے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کر کے جلد سے جلد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے جو ہے لائک اور کمنٹ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے آدمی کی انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ جہاں کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچی تو ڈھیر سارے لوگ جو ہے اس کی مدد کو دوڑ جاتے تھے۔ اب آدمی کی انسانیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی دوسرے کی جان بچا رہا ہے، اور کچھ آدمی اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی جان لیتے ہیں، تیغ کو مارے ہے، یعنی تلوار سے دوسرے کو مارتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کی جان بچاتا ہے تو دوسرا آدمی کسی کی جان لیتا بھی ہے۔ یہ آدمی کے مختلف روپ ہیں۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی۔ پگڑی اتارنا یعنی بے عزت کرنا، ذلیل کرنا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو عزت دیتا ہے، اس کا ادب احترام کرتا ہے، اس کے برخلاف کچھ لوگ دوسروں کی عزت بھی اتارتے ہیں، پگڑی اتارتے ہیں، انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور چلا کے آدمی کو، چلا کے کیوں پکارتا ہے آدمی کسی کو؟ ایک تو ہوتا ہے آواز دینا، اور دوسرا ہے بے عزت کرنے کے لیے اسے چلا کر کے پکارنا۔ کسی کا نوکر ہے، کسی کا خادم ہے، کسی کا سب آرڈینیٹ ہے تو اسے چلا کر کے پکارنا، مہذب انداز سے نہیں بلکہ حقارت آمیز لب و لہجے میں جو ہے اسے بلانا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اور سن کے دوڑتا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی۔ اب کسی کے سیٹھ نے بلایا
تو مزدور جو ہے وہ دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اس طریقے سے یا کوئی بھی اعلیٰ عہدے دار جو ہوتا ہے، جب وہ اپنے ماتحتین کو بلاتا ہے، ان کو آواز دیتا ہے، یہ اس وقت کی بات تھی جب بیل نہیں تھی۔ آج کیا ہے، بیل کا سسٹم ہے، بیل بجاتے ہیں تو جو پیون ہوتا ہے یا جو سپاہی ہوتا ہے وہ دوڑ کر کے آتا ہے، تو اسی کو ہم چلانے کے سینس میں لے سکتے ہیں۔ بیل بجانے کے انداز سے بھی ہم جو صاحب ہیں ان کی جھلاہٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا ان کے بیہیویئر کا، ان کے برتاؤ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ بجا کے خاموش بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں، یا بار بار بجا رہے ہیں، دیر تک کے بٹن یا بیل بجا رہے ہیں۔ اس سے جو ہے ہم ان کی شخصیت کا، ان کے برتاؤ اور سلوک کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو لے کے مال، اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال، یہاں آدمی ہی صید ہے اور آدمی ہی جال۔ چلتا ہے آدمی ہی، ایک آدمی جو ہے وہ مال لے کر کے چلتا ہے تجارت کے لیے، مسافر بن کر کے ایک جگہ سے مال خریدتا ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ فروخت کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کش طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، جو محنت کرنے پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ وہ لوٹ مار پر یقین رکھتے ہیں۔ کسی کا مال چرا کر کے، دھوکے سے حاصل کر کے، اور طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر حاصل کر کے اس کو عطیہ لینا، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اور اس مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اسی کو یہاں پر بیان کیا ہے شاعر نے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب مسافر یا تاجر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے تو جو ڈاکو ہوا کرتے تھے وہ راستے میں سامان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس کے بہت سارے واقعات جو ہیں ہم پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ علم حاصل کرنے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے قافلے پر بھی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ تو وہی اسی زمانے کی طرف یا اسی طریقے کے حادثات جو ہوتے رہتے ہیں اس زمانے میں، چونکہ آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی۔ انہی واقعات کی جانب یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ وہ آدمی کو مارنے کے بعد، اس کا مال و دولت چھین لینے کے بعد انہیں زندہ بھی نہیں چھوڑتے تھے تاکہ کوئی ان کی شناخت نہ کر سکے، انہیں پکڑ نہ سکے۔ اس لیے مال و دولت چھیننے کے بعد وہ جو ہے ان تمام لوگوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ پھانسی پہ لٹکا دینا اس وقت آسان تھا، یا پھر تلوار سے تیغ کا ذکر آیا اوپر، اس سے جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے، بہرحال ان کی جان لے لیتے تھے۔ یہاں آدمی ہی صید ہے اور آدمی ہی جال، اور اس کے لیے جو ہے وہ آدمی شکاری بنتا تھا اور آدمیوں کو ہی جال میں پھنسانے کا کام کرتا تھا، آدمیوں کی مدد سے جال بچھاتا تھا، اور آدمی ہی جال ڈالتا ہے ایک شکاری شکار کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے ایک آدمی ہی کیا کرتا ہے، دوسرے آدمی کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دہی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور دیگر برائیاں جو ہے وہ کرتا ہے ایک آدمی کس کے ساتھ، دوسرے آدمی کے ساتھ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، لیکن ایک آدمی ہی دوسرے آدمی کی جان لے لیتا ہے، بلکہ ایک اکیلا آدمی کئی انسانوں کی جان لیتا ہے۔ ایک اکیلے آدمی کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی جان جاتی ہے۔ جنگوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ، اور اس کے علاوہ جو دوسرے دہشت گردی کے واقعات
21वीं सदी में रूनुमा हुए उसमें। और अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा है, एटमी जंग का जो ख़तरा है, उसमें एक अकेला आदमी जो है वो लाखों करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। ऐसे जो मामलात हो चुके हैं, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन हम जिन्हें जानवर कहते हैं, जिन्हें हैवान कहते हैं, उनके यहाँ भी ये जो है हैवानियत नज़र नहीं आती कि एक जानवर ने जो है सैकड़ों जानवरों की जान ले ली हो। इंसान आज खुद को इंसान कहता है, इंसानियत का अलमबरदार कहता है, और खुद जो है वो सैकड़ों हजारों इंसानों की, लाखों इंसानों की जान लेने का सबब और जरिया बनता है। और आप देखोगे कि जो इंसानियत के लंबे चौड़े दावे करते हैं, इंसानियत के अलमबरदार बनते हैं, वही लोग जो है वो इंसानों की जान लेने का सबब और जरिया बनते हैं। सच्चा भी आदमी ही निकलता है मेरे लाल, और आदमी ही क्या करता है, सच बोलता है, और झूठ का भरा है सो है वो भी आदमी। आदमियों ही की मुख्तलिफ अक़साम का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। एक आदमी है जो सच्चा है, जो सच्चाई का अलमबरदार है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, धोखा नहीं देता है। इसी तरीके से एक जो है जिसका शेवा ही झूठ बोलना है, जिसकी हर चीज झूठ पर मबनी होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर नज़ीर अकबर आबादी ने इंसानों के, आदमियों के मुख्तलिफ रूप पेश किए हैं। अगले लेक्चर में हम इसी नज़्म को आगे कंटिन्यू करेंगे और इंसानों के मज़ीद रूप, इंसानों की मज़ीद अक़साम जो नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म में पेश की है उसको देखेंगे।